بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اب دیکھیے ہم شروع کر رہے ہیں 26واں جز سورۃ الاحقاف سے. اب یہ سورہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا مجھے اس کا پس منظر بتانا ہوگا. اور آج کا جو جز ہے 26 جز یہ کافی ہسٹوریکل ہے. اس میں بہت زیادہ آپ کو تاریخی پس منظر نظر آئیں گے. تاریخی پس منظر اس کا یہ ہے کہ سن 1090 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں انتہائی سختی کا سال تھا. 3 برس سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر آپ کو گھاٹی شعیب ابن طالب میں قید کر دیا تھا، محصور کر دیا تھا، اور حضور اپنے خاندان اور اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں پہ قید تھے. کسی کو بھی کوئی لین دین نہیں کر سکتے تھے. اور خدا کر کے یہ جب محاصرہ 3 سال کے بعد ٹوٹا تو چچا ان کے ابو طالب جو 10 سال سے آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے وفات پا گئے. اور اسی سانحے پر بمشکل 1 مہینہ گزرا تھا کہ آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال فرما گئی، جن کی ذات آغاز نبوت سے لے کر اس وقت تک آپ کے لیے کیا تھا، سکون اور تسلی بنی رہی تھی. ان پے در پہ صدموں سے اور تکلیفوں کی وجہ سے حضور نے اس سال کو عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال کہا کرتے تھے. اب حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور زیادہ دلیر ہو گئے. واقعہ ابن ہشام نے بیان کیا ہے کہ ایک روز قریش کے اوباشوں میں سے ایک شخص نے سری بازار آپ کے سر پر مٹی پھینک دی. آخرکار آپ اس سے بہت پریشان تھے، تو آپ نے اس پریشانی کا حل یہ نکالا کہ آپ طائف کی طرف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی طرف دعوت دیں. اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کو وہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دے دیں. آپ کو اس وقت کوئی سواری تک بھی میسر نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری تک نہ تھی. مکہ سے طائف تک کا سارا سفر آپ نے پیدل طے کیا. بعض روایت میں کہ آپ جو ہے نا حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ وہاں آپ پہنچے. چند روز آپ نے قیام کیا اور ثقیف کے سرداروں اور معززین میں سے ایک کے پاس جا کر بات کی، مگر انہوں نے نہ صرف آپ کی کوئی بات مانی بلکہ آپ کو صاف نوٹس دے دیا کہ اس شہر سے نکل جائیں، کیونکہ ان کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ کی تبلیغ ان کے نوجوانوں کو بگاڑ نہ دیں. مجبوراً آپ کو طائف چھوڑنا پڑا. جب وہاں سے آپ نکلنے لگے تو ثقیف کے سرداروں نے اپنے وہاں کے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں. اس حالت میں آپ طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے رب سے عرض کیا. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، بہت ہی لرزا دینے والی دعا ہے کہ خداوند میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی و بے چارگی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب تو ہی ہے. تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درشتی کے ساتھ پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پا لے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے. میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کے جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملے کو درست کرتا ہے. مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو. کیا میں تیرے عطاب کا مستحق بن جاؤں؟ تیری مرضی پر میں راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے بھی تھوڑا سا نا پلٹ کر جب آپ نا ایک منزل کے قریب پہنچے ہیں، کرن اس کا نام تھا، تو آپ کو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل چھایا ہوا ہے. نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے. انہوں نے آپ کو پکار کر کہا کہ آپ نے جو قوم نے جو کچھ آپ کو جواب دیا ہے اللہ نے اسے سن لیا ہے. اب یہ پہاڑوں کا منتظم یہ فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ جو حکم دینا چاہیں اسے دے سکتے ہیں. پھر پہاڑوں کے فرشتوں نے آپ کو سلام عرض کیا کہ آپ فرمائے تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں،
بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ اس کے بعد جب آپ چند روز نخلا کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے، پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ واپس جائیں، طائف میں جو گزری ہے اس کی خبریں وہاں پہنچ چکی ہوں گی، اس کے بعد تو کفار پہلے سے زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ انہی ایام میں ایک روز رات کو آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، جنہوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لائے اور واپس جا کے اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو کس سے دے دیتا ہے ہدایت۔ اب دیکھیے میں وہ آیت ہی پڑھ دیتی ہوں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگو، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے، حق اور راہ راست کی طرف ہے۔ اے ہماری قوم کے لوگو، اللہ کی طرف بلانے والی کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مایوس ہو کر مکہ معظمہ کی طرف واپس آ رہے تھے۔ راستے میں آپ نے نخلا میں قیام کیا، وہاں عشاء یا فجر یا تہجد کی نماز میں آپ نے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا اور آپ کی قرأت سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اس پہ سب لوگ متفق ہیں کہ جنوں جو حضور کے سامنے نہیں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کا پتہ بھی نہیں چلا، بعد میں اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا تھا۔ ایک اور روایت سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کے بہت سارے وفود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس واقعے کے بعد آنے لگے اور آپ ان سے ملاقات کرنے لگے۔ اس بارے میں جو ایک روایت ہے ان کے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رات بھر غائب رہے۔ ہم لوگ سخت پریشان تھے کہ آپ پر کوئی حملہ نہ کر دیا ہو۔ صبح سویرے ہم نے ہرا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ ایک جن مجھے بلانے آیا تھا اور میں اس کے ساتھ آ کر یہاں جنوں کے ایک گروہ کو قرآن سنایا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود ہی ایک روایت میں ایک اور مرتبہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات تم میں سے کون میرے ساتھ جنوں کی ملاقات کے لیے چلتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مکہ کے بالائی حصے میں ایک جگہ حضور نے لکیر کھینچ کر مجھ سے فرمایا کہ اس سے آگے نہ بڑھنا۔ پھر آپ آگے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے اشخاص ہیں جنہوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے اور وہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئے تھے۔ پھر ایک اور موقع پر رات کے وقت حضرت عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مکہ معظمہ میں جیہون کے مقام پر جنوں کے ایک مقدمہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ ان کا ایک مقدمہ تھا جنوں کا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ اس کے صالحہ سال بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں جاٹوں کے گروہ کو دیکھ کر جہون کے مقام پر جنوں کے جس گروہ کو میں نے دیکھا تھا وہ کہتے ہیں ان لوگوں کی شکلیں بہت ملتی جلتی تھیں۔ تو اس کے بعد حضرت یہ جو تھے عبداللہ بن مسعود جو ہے کیونکہ جن ان سے واقف ہو چکے تھے تو اکثر عبداللہ بن مسعود بھی دیکھ پاتے تھے۔ تو یہ تھی جن کی حقیقت۔ اب ہم آتے ہیں سورہ محمد کی طرف، جہاں پہ دیکھا ہم نے جنوں کے تعلق سے کہ وہ انسانوں سے بہتر تھے، کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا سہارا دیا جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ہم اپنی گھر میں بھی جب قرآن کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اگر دوسری مخلوق ہے بھی تو وہ بھی انشاءاللہ قرآن کو سن کے کیا کرتی ہے، وہ اپنا اصلاح کا کام کرتی ہے۔ اب دیکھیں ہم سورہ محمد کی طرف آتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا۔ اب دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو کفر کیا، پھر اس کو اللہ کے راستے سے روکا، اور پھر اللہ ان کے تمام اعمال کو، یعنی دنیا میں اگر دکھاوے کا کوئی اچھا کام کیا بھی تھا تو اللہ بس یہیں پہ دے دے گا اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اب دیکھیے تین شکل بنتی ہے، ایک یہ کہ آدمی زبردستی کسی کو ایمان لانے سے روک دے، اور دوسری صورت یہ کہ وہ ایمان لانے والوں پر ایسا ظلم ڈھائے کہ ان کے لیے ایمان پر قائم رہنا، دوسروں کے لیے ایسے خوفناک حالت میں ایمان لانا مشکل ہو جائے، یعنی ایسے سرکمسٹنسز بنا دیں کہ کوئی مسلمان ہونے کے سوچے ہی نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے جو دین پر ابھی چل رہے ہیں، جو مسلمان آلریڈی ہیں، ان کے لیے کیا کرے، وہ
بہت زیادہ ان کے لیے طریقوں پہ دین اور اہل دین کے خلاف لوگوں کو ورغلائے، ایسے وسوسوں میں دلوں میں ڈالے جس سے لوگ اس دین سے بدگمان ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ہر کافر اس معنی میں خدا کی راہ سے روکنے والا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کفر کے طریقے پہ پرورش کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اسلام کے طریقے پہ پرورش نہیں کر رہا ہے، وہ کفر کے طریقے پہ کر رہا ہے۔ وہ نہیں بتا رہا ہے بچپن سے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے، نام تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ نہیں ہے، وہ ہر حرام اور وہ نا اس کی حد کو پھلانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے گھروں میں کیا ہے کہ وہ سنتوں کو چھوڑ کے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو اسٹائل کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بچے کیا بنیں گے؟ پھر ان کی آئندہ نسل کے لیے دین آبائی کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنا ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب چیز چھوڑ کے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ سیزن والے مسلمان بن جاتے ہیں کہ ابھی رمضان آیا تو تھوڑا سا سر پہ ٹوپی ووپی لگا لی، تراویح پڑھ لی، بس ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن ایک نظر آپ یہ بھی رکھیں، ایک زاویے سے آپ ایسے سوچئے، کیا ہم اور آپ نہیں روک رہے ہیں کسی کو؟ ہم بھی روک رہے ہیں۔ ہم اپنی بیہیویئر سے، ہمارا بیہیویئر جتنا خراب ہوگا، اب دیکھیں اگر مسلمان مرد جو لوگ باہر نا ڈیلنگز کرتے ہیں، اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر وہ کانٹریکٹ کو برابر سائن کرے ہیں کچھ پہ اور لیکن اس کو پورا نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے نا وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں، ان کے بزنس کرنے میں وہ ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں، تو آپ کا لیبل کیا لگے گا کہ یہ مسلمان لوگ دھوکے باز ہیں۔ اسی طرح سے خواتین جو ہیں حجاب تو پہن لیتی ہیں، حجاب کو لے کے لیکن اس کے وہ بولتے ہیں نا کہ تقدس کا خیال رکھتی ہیں کہ آپ نے حجاب پہن کے آپ حجاب پہن کے آپ جا رہی ہیں، بیہودہ کام کر رہی ہیں، لغو کام کر رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ تو آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ قرآن تو کچھ کہہ رہا ہے، ہمارا عمل کچھ ہے۔ تو جارج برنارڈ شاہ نے تو یہی کہا تھا نا کہ سب سے بہترین کتاب دنیا کی قرآن ہے اور سب سے بدترین لوگ اس کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم جو ہیں ایسے نہ بنیں، ہم جو ہے اپنی طرف سے ایسے بنیں کہ لوگ مسکرا کے ہمیں دیکھیں اور یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ اچھا مسلمان اتنے اچھے ہوتے ہیں، تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس چیز کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسلام میں جو ہے نا اس لیے اخلاق کا اور کردار کی بہت اہمیت ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اب اگر اسی بات کو آپ لے کے آگے چلیں تو اگر آج سے جس نے بھی طے کر لیا کہ میں ایمانداری سے کام کروں گا، میں نیک نیتی سے کام کروں گا، یا میں اچھائی سے رہوں گا اور اخلاق کی بہترین نمونہ بننے کی کوشش کریں گے، تو اللہ کیا کرے گا؟ آپ کو اللہ ضرور مدد کرے گا اور اللہ ہمارے قدم کو جما دے گا۔ بس ہمیں صرف اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ہے اور ہمیں اپنے حساب سے کام کرنا ہے، اور یہ کام کرنا ہے وفاداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اللہ کا عبد اور غلام بن کے، کیونکہ یہی بس ایک کام ہے جو ہمیں اس دنیا میں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ فتح کی طرف۔ اس میں بہت الفتح اس کا نام ہے، یعنی دی وکٹری، یعنی ایسی فتح جو دنیا میں بولتے ہیں نا اس کے بعد پوری ہیومینٹی کی ہسٹری بدل گئی، ٹھیک ہے؟ اب یہ تاریخی پس منظر اس کا یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور وہاں عمرہ کیا۔ اب یہ عمرہ کرنا آپ کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ حکم ہوتا ہے تو آپ کو کرنا ہوتا ہے، لیکن اب یہ کرنے کا تو کوئی بظاہر بولتے ریزن سمجھ میں نہیں آتا کیسے کریں، کہ قریش نے 6 سال سے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا راستہ بند کر رکھا تھا اور اس پوری مدت میں کسی مسلمان کو انہوں نے حج اور عمرے تک کے لیے حدود حرم کے قریب بھی پھٹکنے نہ دیا تھا۔ اب یہ کیسے توقع کی جا سکتی ان سے کہ وہ اتنے لوگوں کو عمرہ کرنے کو اجازت دیں گے؟ مگر پیغمبر کا منصب یہ تھا کہ اس کا رب جو بھی حکم دے اس کو بے کھٹ کے اس پر عمل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ میں جا رہا ہوں، تو جو بھی چلنا چاہے میرے ساتھ چلے۔ تو جو لوگ ہیں نا اف اینڈ بٹ اور یہ دنیاوی اسپیکٹ پہ غور کر رہے تھے تو ان کو لگ رہا تھا یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، کیسے جائیں گے، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان لے آئے تھے اور ان کے جانثار ساتھی تھے، ویسے لوگ 1400 صحابی حضور کے معیت میں اس نہایت خطرناک سفر پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر ذوالقعدہ سن 6 ہجری کے آغاز میں یہ مبارک قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا اور ذوالحلیفہ پہنچ کر سب نے عمرے کا احرام باندھا۔ قربانی کے لیے 170 اونٹ ساتھ لیے اور جن کے گردنوں میں ہدی کے علامت کے طور پر قلادے پڑے ہوئے تھے۔ قلادے بولتے ہیں پٹے کو، تو ہم جو بولتے ہیں نا تقلید کرنا، تو یہیں سے ورڈ آیا ہے۔ تو وہ پٹے جو پڑے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ جانور جو ہیں قربانی کے ہیں۔ اس وقت جو ہے کوئی سامان جنگ ساتھ نہ لیا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے تعلقات کی جو
نوعیت تھی، عرب کا بچہ بچہ اس کو جانتا تھا۔ ابھی پچھلے ہی سال تو غزوہ احزاب کا مشہور واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے قافلے کے ساتھ اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کے گھر کی طرف روانہ ہوا تو پورے عرب کی نگاہیں اس عجیب سفر کی طرف تھیں کہ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ پچھلی سال تو احزاب ہوئی تھی، تب یہ آئے تھے، اب یہ لوگ جا رہے ہیں، یہ تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اب دیکھیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اب قریش کے لوگوں کو جب یہ خبر ملی تو ان کے اس اللہ کے رسول کے اس اقدام نے انہیں سخت پریشانی میں ڈال دیا۔ اب وہ ایک دم کنفیوز ہو گئے اب کریں کیا، کیونکہ وہ جو ہے سمجھ میں گئے کہ نا یہ مہینہ ذیقعدہ کا مہینہ ان حرام مہینوں میں سے تھا جو صدہا برس سے یعنی ہزاروں برس سے عرب میں حج و زیارت کے لیے محترم سمجھے جاتے تھے۔ اس مہینے میں جو قافلہ احرام باندھ کر حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہو اسے روکنے کا کسی کو حق نہ تھا، حتیٰ کہ کسی قبیلے سے اس کی دشمنی بھی ہو تو عرب کے مسلمہ قوانین کی روح سے وہ اپنے علاقے میں اس کی دشمنی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس لیے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کریں کیا۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم قافلے پر حملہ کر کے اسے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے روکتے ہیں تو پورے ملک میں اس شور مچ جائے گا کہ عرب کا ہر شخص پکار اٹھے گا کہ یہ سراسر زیادتی ہے۔ تمام قبائل عرب سمجھیں گے کہ ہم خانہ کعبہ کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ ہر قبیلہ اس تشویش میں مبتلا ہو جائے گا کہ آئندہ کسی کو حج اور عمرہ کرنے دینا یا نہ کرنے دینا اب ہماری مرضی پر موقوف ہے۔ جس سے ہم ناراض ہوں گے اسے بیت اللہ کی زیارت کرنے اسی طرح روک دیں گے جس طرح آج مدینے کے ان زائرین کو روک رہے ہیں۔ یہ ایسی غلطی ہوگی جس سے سارا عرب ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے قافلے کے ساتھ آنے دے رہے ہیں اپنے شہر میں تو پورے ملک میں ہماری ہوا کھڑی ہو جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب پڑ گیا ان پر، تو اب کریں تو کیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کعب کے ایک شخص کو مخبر کی حیثیت سے آگے بھیجا کہ وہ قریش کے ارادوں کی اور ان کی نقل و حرکت کو آپ کو برابر خبر دیتا رہے۔ تو جب آپ اسفان پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ قریش کے لوگ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں کہ اور خالد بن ولید خاص انہوں نے 200 سواروں کے ساتھ آگے بھیجا تاکہ وہ آپ کے راستے کو روکیں۔ قریش کی چال یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو اشتعال دلائیں اور پھر اگر لڑائی ہو جائے تو پورے ملک میں یہ مشہور کر دیں کہ یہ لوگ دراصل آئے تھے لڑنے کے لیے مگر بہانہ انہوں نے عمرے کا کیا تھا اور احرام محض دھوکہ دینے کے لیے باندھ رکھا تھا۔ آج کل یہی کام میڈیا کر رہا ہے، پولیٹیشنز کر رہے ہیں، بیوروکریٹس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ آئے تھے عمرہ کرنے تو ہم بتا دیں گے، ثابت کر دیں گے کہ دیکھو یہ لوگ آئے تھے یہاں پہ فساد کرنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطلاع پاتے فوراً راستہ بدل دیا اور ایک بہت مشکل اور لمبا راستہ طے کر کے پھر آپ حدیبیہ پہنچے جو عین حرم کی سرحد پر واقع تھا۔ پھر یہاں بنی خزارہ کا سردار آیا اور وہ اپنے چند قبیلوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کس غرض کے لیے؟ آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، صرف بیت اللہ کی زیارت اور اس کا طواف کرنے آئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہدی کے جانور دکھائے تو وہ جو ہے جا کے قریش کو اس نے جا کے جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سارا قافلہ احرام بند ہے اور ہدی کے اونٹ سامنے کھڑے ہیں جن کی گردنوں میں کلادے پڑے ہیں، یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ حضور سے کوئی بات کہے بغیر اب اس کے ضمیر پہ ایک بوجھ تھا کہ میں ان کو کیا منع کروں۔ مکہ گیا، اس نے جا کر قریش کے سرداروں سے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ لوگ بیت اللہ کی عظمت مان کر اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اگر ان کو تم روکو گے تو ہم تمہارا ساتھ ہرگز نہ دیں گے۔ ہم تمہارے الائی اس لیے نہیں بنے کہ تم حرمتوں کو پامال کرو اور ہم تمہاری حمایت کریں۔ پھر قریش کی طرف سے ایک اور عروہ بن مسعود ثقفی آیا اور اس نے اپنے نزدیک بڑی اونچ نیچ سمجھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ آپ مکہ میں داخل ہونے کے ارادے سے باز آ گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ کس طرح سے لوگ ان کے پر جان نثار ہیں، تو وہ جا کے قریش والوں کو کہتا ہے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے وہاں گیا لیکن وہ لوگ اپنے بادشاہ کا اتنی احترام نہیں کرتے جتنا محمد کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ وہ اگر وہ وضو کرتے ہیں تو پانی گرنے نہیں دیتے ہیں اور وہ اپنا اس کو ایک قطرہ تک نہیں گرنے دیتے ہیں اور اس پر وہ لے لیتے ہیں پانی کو۔ تو کہہ رہے کہ تم دیکھ لو تم کس کے ساتھ وہ کر رہے ہو۔ اسی دوران بہت ساری بات چیت چل رہی تھی اور بار بار کوشش ہو رہی تھی کہ حضور کے کیمپ میں چھاپا مار کے صحابہ کرام کو اشتعال دلائیں اور کسی طرح سے وہ لڑائی کی شکل ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور حکمت اور فراست کے ساتھ ان کی تدبیروں کو ناکام کر دیا۔ آخر کار حضور نے اپنی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایلچی بنا کر بھیجا۔ حضرت عثمان وہاں جب پہنچے تو یہاں اس طرف مسلمانوں کے کیمپ میں خبر آ گئی کہ حضرت عثمان قتل کر دیے،
گئے. تو ان کے واپس نہ آنے پر مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ لگتا ہے یہ خبر سچی ہے. تو اب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کہا کہ اب جب سفیر کا ایلچی کسی بھی زمانے میں نہیں ہوتا تھا، تو اب جب انہوں نے یہ کام کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیعت لی کہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اس کو بیعت الموت تھی کہ نا، مطلب اب ہم چاہے مر جائیں لیکن ہم خون کا بدلہ لیں گے جو عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو وہ 1400 لوگ اور بغیر کسی سامان جنگ کے اور اپنے مرکز سے 250 میل دور تھے، عین مکہ کی سرحد پر ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں سے دشمن جو آ کے اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو سکتا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی جو تھے اس بیعت پہ بیعت کیے. تو وہ جو ہے اس کا نام ہی مشہور ہوا، بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوا. ٹھیک ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کے قتل کی خبر غلط تھی. حضرت عثمان خود بھی واپس آ گئے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو کی قیادت میں ایک وفد، ایک یعنی ڈیلیگیشن آیا جو صلح کی بات چیت کرنے کے لیے، پیس ٹریٹی سائن کرنے کے لیے آیا. تو اب پیس ٹریٹی جب دونوں میں سائن کرنی کی جا رہی تھی تو اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو 4 بڑے اہم پوائنٹس ہیں، وہ سمجھ لیں. ایک یہ کہ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، یعنی اب نہ قریش مکہ والے مدینہ پہ اٹیک کریں گے، نہ مدینہ والے مکہ پہ اٹیک کریں گے. دوسرے کہ اس دوران یعنی 10 یہ ہمارا جب یہ کانٹریکٹ ہے تو اس دوران اگر قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ مدینہ گئے تو مدینہ والے لوٹائیں گے، لیکن اگر مدینہ والے کوئی مکہ گئے تو مکہ والے نہیں لوٹائیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ بھی، یعنی کوئی بھی ٹرائب، عرب کا کوئی ٹرائب، کوئی بھی مکہ والوں سے یا مدینہ والوں سے اپنا حلیف بننا چاہے، ان کا الائی بننا چاہے تو کوئی کسی کو روکے گا نہیں. ان کو فریڈم آف چوائس دیا جائے گا، وہ جس کے چاہے الائی بن جائیں. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس جائیں گے اور آئندہ سال وہ عمرے کے لیے آ کر 3 دن مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں، بشرطے کہ ایک تلوار لے کر آئیں اور کوئی سامان جنگ ساتھ میں نہ لائیں. ان 3 دنوں میں اہل مکہ ان کے لیے شہر خالی کر دیں گے تاکہ وہ کسی کلیش کی نوبت یعنی تصادم کی نوبت نہ آئے، مگر واپس جاتے ہوئے وہ یہاں کسی شخص کو اپنے ساتھ لے جانے کے مجاز نہ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا یہ ٹریٹی آف حدیبیہ تھی. تو اس کو سب لوگوں نے کسی نے بھی اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی سمجھ نہیں پائے، جس کے بارے میں آتے ہیں وہ بہت ہی ویژنری تھے لیکن وہ بھی نہیں سمجھ پائے. تو وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ بے چین ہو کر حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ پھر آخر کیوں ہم دین کے معاملے میں یہ ذلت اختیار کریں؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ان کو ضائع ہرگز نہیں کرے گا. پھر ان سے صبر نہ ہوا اور یہی سوال انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیا ہوا تھا، جلتی پر تیل کا کام یہ واقعہ نہیں کر دیا کہ جب یہ صلح کا لکھا جا رہا تھا، یعنی ٹریٹی بھی سائن بھی نہیں ہوئی تھی، ہو رہی تھی کہ سہیل بن عمرو جو آیا تھا ڈیلیگیشن کا، وہ تھا ہیڈ تھا قریش کی طرف سے، ان کا بیٹا جو تھا ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے اور وہ کفار مکہ نے ان کو قید کر رکھا تھا اور وہ کسی طرح بھاگ کر آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے پر ظلم ہو رہا تھا، ان کے جسم پہ ٹارچر تشدد کے نشانات تھے، اور انہوں نے حضور سے فریاد کی کہ مجھے اس سے نجات دلائی جائے. صحابہ کرام کو یہ دیکھ کر ضبط ہونا مشکل ہو گیا، اب وہ چاہتے تھے کہ ان کی مدد کریں. تو وہ جب ان کی مدد کرنے کے لیے کہے تو سہیل بن عمرو کہتے ہیں سہیل کہ ہمارے بیچ میں تو اب نا یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو اب یہ آپ نہیں لے سکتے ہیں. تو صحابہ نے بلکہ کہا کہ ابھی سائن نہیں ہوا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، سہیل نے بات صحیح کی ہے کہ جب ہمارے بعد ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو زبانی بھی، یعنی مسلم بلیور کا ورڈ کیا ہوتا ہے، وہ ایک پرومس ہوتی ہے. اگر مسلمان نے یہ بات کہہ دیا کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کو کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو وہ منایا اور کیا کہا کہ سہیل نے صحیح بات کی ہے اور ابو جندل کو واپس کرنا پڑا. تو یہ ہم اس میں دیکھیں کہ ہم اپنی کردار کو دیکھیں، کیا ہم ایسے ہیں. اس کے بعد یہ قافلہ جب حدیبیہ کو اپنی شکست ناس اور ذلت سمجھتا ہوا مدینہ کی طرف واپس جا رہا تھا تو اس وقت سبحان کے مقام پر یہ سورہ نازل ہوئی. تو آپ نے یہ تلاوت فرمائی اور خاص طور پر حضرت عمر کو بلا کر ان کو سنایا کیونکہ وہ سب سے زیادہ رنجیدہ تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ سب سے زیادہ اس وقت کوئی تکلیف میں ہے تو وہ کون ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں تکلیف میں تھے، ان کا کوئی ذاتی تو نہیں تھا، پر دین کی حمیت سب سے زیادہ کن کو تھی، ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس زیادہ تھی. اب اس کے فائدے کیا ہوئے وہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ اس میں پہلی مرتبہ عرب میں اسلامی ریاست کا وجود کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا. اس سے پہلے عربوں کی نگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آؤٹ لا کی حیثیت رکھتے تھے.
دوسرے مسلمانوں کے لیے زیارت بیت اللہ کا حق تسلیم کر کے قریش نے آپ سے یہ بھی مان لیا کہ اسلام کوئی بے دینی نہیں ہے. پہلے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بے دین ہو چکے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں نا دہریے ہو چکے ہیں یہ لوگ، وہ ہو گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بے دینی نہیں ہے جیسا کہ وہ آپ کہتے چلے آ رہے تھے، بلکہ عرب کے مسلمہ ادیان میں سے ایک ہے جو دین ابراہیمی ہے. اور پھر 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ ہو جانے سے مسلمانوں کو امن میسر آ گیا، اور انہوں نے عرب کے تمام اطراف میں پھیل کر آپ نے اسلام کی اشاعت اور صلح حدیبیہ سے جو فائدہ ہوا اتنا 19 سال میں فائدہ نہیں ہوا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب 2 سال کے بعد جب قریش نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، یہ ٹریٹی آف حدیبیہ کی جب معاہدہ کی خلاف ورزی کی قریش والوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی کی. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، ابھی تو 1400 تھے. سوچئے کتنا فائدہ ہوا تھا. قریش کی طرف سے جنگ بند ہو جانے کے بعد سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع مل گیا کہ اپنے مقبوضات میں اسلامی حکومت کو اچھی طرح سے کیا کریں؟ مستحکم کر لیں اور اسلامی قانون کو معاشرے میں لے آئیں تاکہ لوگ اس کے فائدے دیکھیں. تو یہ وہ سورہ تھی جس کو مجھے بتانا تھا. اب ہم آتے ہیں اس سورہ کی طرف. اللہ کہہ رہا ہے ان فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہارے اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. تو یہ کھلی فتح تھی کون سی؟ حدیبیہ. تاکہ تم کو زبردست نصرت بخشے، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی، یعنی وہ سکون دیا کہ 1400 لوگ جو نا ایک ساتھ جو بیعت کر رہے تھے تو ان کے دل میں اطمینان تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان بڑھا لیں. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کی قبضۂ قدرت میں ہیں، وہ علیم وہ حکیم ہے. اس نے یہ کام اس لیے کیا کہ تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے. اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے. فوزن عظیمہ عند اللہ فوزن عظیمہ. اب دیکھیے اللہ رب العالمین یہ صلح حدیبیہ کی بات کر رہا ہے، وہاں سے آنے والے لوگوں کی بات کر رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں. ہمیں اس یہاں سے دوسرا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی آدھی پاپولیشن اگر عورتوں کو سائیڈ میں رکھ دیں گے، ان کو اس دین میں نہیں لے کر آئیں گے، تو آپ کا گھر کیا ہو جائے گا؟ آپ کا بولتے ہیں نا سوپڑا صاف ہو جائے گا. کیونکہ وہ لوگوں کی گود میں کیا ہے؟ آپ کی نسل پروان چڑھتی ہے. آپ کو اگر دین سے آنا ہے تو سب سے پہلے عورتوں کو جوڑنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ ان کو جوڑنا ہوگا. یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہہ دی کہ حالانکہ مرد گئے تھے جہاد کے، لیکن اللہ نے عورتوں کا بھی نام دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے متعلق الگ سے اس لیے بتائی یہ بات کہ اجر میں مومن مردوں کے مقابلے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جن خدا پرست خواتین نے اپنی شوہروں، بیٹوں، بھائیوں اور باپوں کو اس خطرناک سفر پر جانے سے روکنے اور آہ و فغان یعنی نہ ہائے توبہ نہیں مچائی، بلکہ ان کے حوصلے پست نہیں کیے، بلکہ ان کی ہمت افزائی کی، جنہوں نے ان کے پیچھے ان کے گھر، ان کے مال، ان کی آبرو، ان کے بچوں کی محافظ بن کر رہیں، انہیں اس طرف سے بے فکر کر دیا، جنہوں نے اس اندیشے سے بھی کوئی واویلا نہ مچایا کہ 1400 صحابیوں کے ایک لخت چلے جانے کے بعد کہیں گرد و پیش کے کفار اور منافق شہر پر چڑھ نہ آئے. وہ یقیناً گھر بیٹھنے کے باوجود جہاد کے اجر میں اپنے مردوں کے ساتھ برابر کی شریک تھیں. اسی لیے اللہ نے عورتوں کو کہا ہے کہ وہ محسنہ ہے، یعنی محفوظ قلعہ کو حفاظت کرنے والی. تو ہم انشاءاللہ اپنا رول پلے کریں گے، مرد حضرات اپنا رول پلے کریں. نہیں تو کیا ہوتا کہ ابھی اب وہاں سے وہ آئے تھے 1400 لوگ اور یہاں پہ یہ لوگ اپنے اصول پہ نہ ہوتی، اسلام پہ نہ ہوتی، تو پھر کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. دیکھیے اسی کو کہتے ہیں بیعت رضوان. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. تو جو درخت کے نیچے جو ہے نا وہ بیعت ہو رہی تھی کس کی؟ حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے کی. اس کے بعد میں نے ایک آیت لی ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے 28 نمبر کی آیت کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کے پورے جن سے دین پر غالب کر دے
اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے رسول کو یہ ہدایت کون سی ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ وہ تمام ادیان پہ، تمام ازم پہ یہ غالب آ جائے. تو دین تو غالب آ کر رہے گا. پھر اللہ کہہ رہا ہے اس بات کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. تو ہم اور آپ کو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اس دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں. تو غالب وہاں باہر کیسے ہوگا؟ جب تک ہمارے دل میں نہ ہو. پہلے ہمارے دل پہ آپ غلبہ پالیں، اپنے دل پہ. باقی کوئی اور محبت سے زیادہ اس کو غلبہ لے آئیں، اللہ کی دین کی محبت کی. پھر آپ اپنے اوپر لائیں، پھر آپ اپنی فیملیز پہ لائیں، پھر آپ اپنے نیئر اینڈ ڈیئر پہ لائیں، اس کے بعد آپ اپنے سماج میں لائیں، پھر وہ انشاءاللہ آئے گا. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. اب یہ دیکھیں کتنی آیت اتنی اچھی ہے، اس لیے میں نے اس کو خاص طریقے سے لیا کہ ہمارے تزکیے کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ جو اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں. یعنی کفار کی طرف سے کوئی پیش قدمی ہوگی تو اس کو سختی سے جھیلتے ہیں، ان کے اوپر زبردستی کی سختی نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر وہاں سے کوئی بات آئے تو ہم چٹان کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. اور آپس میں کیا ہے؟ وہی لوگ رحیم ہیں، شفقت والے ہیں. تو کیا ہم ایسے ہیں؟ ہمارا تو معاملہ آج کل برعکس ہے کہ آپس میں خوب لڑائی ہو رہی ہے، آپس میں بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، اس کی عزت کو وہ اچھال رہا ہوتا ہے، اور دوسرا تیسرا کی تو نوبت ہی نہیں آتی ہے. اور باہر جو ہے جی حضوریاں کرتے رہتے ہیں. تو خدا کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اب ہم آتے ہیں سورہ حجرات کی طرف. اس میں بہت زیادہ سوشل ریفارمز ہیں، وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین فرمانا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اب یہ دیکھیے ایک بات بتائی جا رہی سب سے پہلے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. جہاں بات کہہ دی جائے یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے تو سٹاپ مطلب سٹاپ، ایک دم چپ کھڑے ہو جاؤ اور اس کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اور اپنی چیزوں کو واپس لے لو، نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا. اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہ کرو. تو وہاں اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، آج بھی، لیکن یہ آواز آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ کوئی پاسٹ ٹینس میں نہیں آ رہا ہے، یہ حکم سب کے لیے ہے قیامت تک کے لیے کہ جو بھی اس پہ اللہ کے دین کو ماننے والا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، تو جب بھی نبی کی بات آئے گی تو وہ اپنی آواز کو پست کرے گا. جب بھی حدیث کی بات آ جائے گی تو آپ کی آواز اور آپ کی بات کو پیچھے رکھا جائے گا. اور پھر آپ پہلے آ جائے گی کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. سارے زمانے میں بادشاہ اور بولتے ہیں جو پریسیڈنٹ، پرائم منسٹر، ان کے انداز الگ ہوتے ہیں، متکبرانہ ہوتے ہیں کبر والے. لیکن اللہ نے ایک ایسا قانون بنا دیا قیامت تک کے لیے کہ جو دل سے، جان سے، جسم سے، ہر اس سے احترام کرے گا. کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. بلکہ یہاں تک کیا آیا ہے کہ آپ کو جب حضور کا نام آ جائے تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ رک کے بات کو بھی، اپنی آواز کو بھی پیچھے کرنی ہے، بات کو بھی پیچھے کرنا ہے اور فوراً صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے. تو پہلا اصول نمبر 1، سب سے بڑا ریفارم کہ ہماری دنیا میں کوئی بھی بات چلتی رہے، دین کی بات آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی تو وہ مقدم، وہ پہلے. پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو ناداستہ نقصان پہنچاؤ بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. اب یہ دیکھیے کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سن ہی لیجیے بات کو اچھے سے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ ابن معید کے بارے میں نازل ہوئی. یہ قصہ یہ ہے کہ قبیلہ بنی مستلق جب مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید کو بھیجا ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لائیں. یہ ان علاقے میں پہنچے تو کسی وجہ سے ڈر گئے اور اہل قبیلہ سے ملے بغیر مدینہ واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. حضور یہ خبر سن کر بہت سخت ناراض ہوئے
اور آپ نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو سرکوبی کے لیے ایک دستہ روانہ کریں. بعض روایت میں آیا کہ آپ نے دستہ روانہ کر دیا تھا، بعض میں تھا کہ آپ کرنے والے تھے. بہرحال اس بات پر سب متفق ہیں کہ بنی مستلق کے سردار حارث بن زرار ام المومنین حضرت جویریہ کے والد اس دوران خود ایک وفد لے کر حضور کی خدمت میں پہنچ گئے اور انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم ہم نے تو ولید کو دیکھا نہیں، کجا کے زکوٰۃ دینے سے انکار اور ان کے قتل کا کوئی ارادے کا کوئی سوال پیدا ہوتا. ہم ایمان پر قائم ہیں اور ادائے زکوٰۃ سے ہمیں ہرگز انکار نہیں ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ جو ہے اس وجہ سے آیت پر نازل ہوئی، لیکن یہ ہمارے لیے اصول بتاتی ہے یہ آیت کہ کوئی فاسق، یعنی فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اپنے حد سے گزرنے والا. ایسے لوگ کوئی خبر لے کے آئے تو آنکھ بند کر کے ان کی آنکھ اور کان بند کر کے ان کی بات کو نہ سن لیں. آپ تصدیق کریں کہ لانے والے کا کردار کیسا ہے، وہ خبر جو لایا ہے اس کا کردار کیسا ہے، اور پھر اس خبر پہ آپ پہلے وہ کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس پہ کارروائی کریں. اب دیکھیں اللہ رب العالمین پھر یہاں پہ سوشل ریفارم کر رہا ہے. اللہ فرمائے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایک تو مذاق نہیں اڑانا ہے اور دوسرے برے القاب انہیں ہم نام رکھتے ہیں نا، وہ نام رکھنے کا کام بہت برا ہے، نہیں کرنا چاہیے. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. پھر آگے کہتا ہے اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. عند اللہ اتقاکم، یعنی متقی ہو. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. اب آپ دیکھیے غیبت جو ہے وہ بہت بری چیز ہے. غیبت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ کا، مگر اتنا سمجھ لیں کہ آپ جس کو نفرت کرتے ہیں تبھی تو غیبت کر رہے تھے، جس کو لائک نہیں کر رہے اسی کی غیبت ہو رہی ہے. لیکن آپ اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں کہ آپ اپنی چنندہ اور اچھی والی جو عبادتیں ہوتی ہیں اس کو تحفے میں بھیجتے رہتے ہیں، اور آپ اس کو ساتھ میں آپ اس کو ہیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے کیا کرتے ہیں، اس عمل سے اس کا اعمال نامہ بھاری بنا رہے ہیں. تو یہ کون سی دشمنی ہے؟ یا آپ اس سے دشمنی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے دشمنی کرنا ہے؟ تو وہ چیز آپ جو ہے اس سے بچیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آتی ہوں سورہ قاف کی طرف. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. ارشاد ہوگا، یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، بڑی نگہداشت کرنے والا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گریدہ لیے ہوئے آیا تھا. داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. اب اللہ کہہ رہا ہے جنت جب متقیوں کے قریب لے آئی جائے گی، جو تم دیکھیں گے، پھر اللہ کہے گا کہ یہ وہ چیز تھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. آج ہم سے اللہ کیا وعدہ لے رہا ہے کہ تم غیبت نہ کرنا، برے القاب نہ کرنا، آپس میں نفرتیں نہ کرنا، نہ کسی کے بارے میں برا گمان کرنا. تو اگر ہم وہ سب کام کریں گے، پھر اللہ کہہ رہا ہے نا جو لوگ بہت رجوع کرنے والے، پھر ہم یہ سب چیز جو سٹاپ کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف کیسے پلٹ رہے ہیں؟ توبہ کرتے ہوئے رجوع کر رہے ہیں. اور وہ بڑی نگہداشت کرنے والا تھا. نگہداشت جو ہوتا ہے یعنی حفاظت کرنا. تو جو آپ اپنے آپ کو واچ رکھیں کہ آپ کی زبان، آپ کا دل، دماغ، ایمان، عہد، یہاں تک کہ آپ کی سوچ کی بھی آپ کیا کریں؟ حفاظت کریں. کہیں دیکھیں پہلے کیا ہوتا ہے، سوچ میں آتا ہے یہ اس نے ایسے کہا تھا، پھر وہ سوچ جو ہے آگے بڑھتی ہے اور پھر وہ زبان ساتھ دیتی ہے اور پھر آپ اس کو بولتے ہیں نا، تو اس سے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم بہت زیادہ حفاظت کرنے والے ہوں گے. جو کیوں کر رہا ہے یہ حفاظت کا کام؟ کیونکہ بے دیکھے رحمان سے ڈر رہا ہے. تو ہم اور آپ کس سے ڈر رہے ہیں؟ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے کام کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ ہمیں جنت کے وارثوں میں سے بنائے گا انشاءاللہ.
اب دیکھیے ایک اور کام اللہ کہہ رہا ہے کہ کرنے کے لیے کہ اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، اور رات کے وقت اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی، یعنی سجدہ کر لینے کے بعد بھی، نماز پڑھ لینے کے بعد بھی آپ تسبیحات میں مشغول رہیں۔ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت غمگین ہوں، اب دیکھیں نا، انسان غیبت کرتا ہی کیوں ہے؟ انسان کسی کی وہ بات کرتا ہی کیوں ہے؟ یا پھر آپ گمان کرتے ہی کیوں ہیں کہ کسی نے کچھ بات برائی تو کی ہوتی ہے نا، تبھی تو وہ بات ہے غیبت۔ ورنہ غیبت کیا ہے؟ اگر آپ نے اس کے تعلق سے وہ بات کہی جو اس میں موجود ہی نہیں تو وہ تو بہتان ہو گیا، لیکن اس میں وہ برائی موجود تھی، وہی برائی کو آپ یہاں سے وہاں کیے تو وہی غیبت ہے، وہی نہیں کرنا ہے۔ لیکن وہ برائی واقعی آپ سے کیا ہے، اب کیا کریں گے؟ دل تو ہے نا، دل کو جب کان کو سنا تو دل کو تو تکلیف ہونی ہے۔ تو آپ غمگین جب ہوں اور پریشان ہوں تو آپ پتہ ہے کہ اسی زبان سے بجائے غیبت کرنے کے آپ کو اللہ آپشن دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ تسبیح کریں۔ تسبیح سب سے اچھی کیا ہے پتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو جب آپ پہنچے نا وہو علی کل شیء قدیر، تو وہاں اپنے مسئلے کو، اپنے ظلم کو جو آپ پہ کیا گیا ہے، اور اس جو ہے نا بدصورت والی کیفیت تھی اس کے بارے میں ڈال کے اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کے بعد سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ، یہ تسبیحات اگر آپ پڑھیں گے تو بولتے ہیں نا آپ کی عمر بھی لمبی ہوگی اور آپ کو کوالٹی آف لائف بھی ملے گی انشاءاللہ۔ میں اپنی بات اس دعا سے ختم کرتی ہوں کہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اے اللہ بے شک میں برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔